الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں رؤیت باری تعالیٰ سے متعلق بات چل رہی تھی۔ آج ایک مسئلہ ہے لفظی بالقرآن مخلوق۔ یہ فتنہ تو معتزلہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں کھڑا کیا تھا، یعنی قرآن کے مخلوق ہونے کو لے کر کے، اور انہوں نے اسے بڑے پیمانے پر پھیلایا تھا، قرآن کے مخلوق ہونے اور نہ ہونے کو لے کر کے۔ اور یہ معتزلہ جو کہ اس وقت حکومتی سطح پر مضبوط تھے، یہ لوگ حکومت میں گھسے ہوئے تھے، اور یہی لوگ تھے تقریباً سب اہل السنہ والجماعہ کے جو علماء تھے اس وقت، جو محدثین اور فقہاء تھے، وہ لوگ دور تھے حکومتوں سے۔ اور عام طور سے آپ یہ دیکھیں گے، اس کو آپ لکھ لیں کہ حکومتی عہدوں پہ عام طور سے بدعتیوں ہی کو دیکھیں گے ہر ملک کے اندر تقریباً، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ زیادہ تر عہدے کے لیے اور حکومت و اقتدار کے لیے لڑائی کرتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور عام طور سے اس طرح کا کوئی مسئلہ آئے گا تو یہ حکومتوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف باتیں کریں گے۔ اور سلف میں کسی نے کہا تھا کہ اہل بدعت کے یہاں، یہ میں بدعتیوں کی بات کر رہا ہوں، اہل بدعت کے یہاں ایک چیز کامن ہے، کل مبتدع یری السیف۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں جو ہے خارجیت کا عنصر ضرور پایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، آپ اسے 100% درست پائیں گے۔ یہ سارے بدعتی جو ہوتے ہیں نا، ان کے یہاں یہ خارجیت کا عنصر ضرور کچھ نہ کچھ پایا جائے گا۔ کبھی بھی بات اگر ہوگی، حکمرانوں کی بات ہوگی، تو آپ دیکھو گے بہت چند لوگ رہ جائیں گے جو شرعی اصول اور ضابطے کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق وہ آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے نظر آئیں کہ احادیث میں کیا احکامات ہیں اس تعلق سے، کیونکہ شریعت کے اندر تو کچھ چھوٹا نہیں ہے، ہر چیز کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ جو ہے خاص طور سے حکمرانوں کے تعلق سے بھی، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے حکمران اور رعایا جو ہے ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ امن و امان کے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے حکمرانی، اور اسی طریقے سے رعایا اور حکمرانوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، آپس میں ایک دوسروں کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، ہر چیز ہے۔ تو ہر ایک پر جو ہے تفصیلی گفتگو آپ کو مل جائے گی، خاص طور سے حدیثوں کے اندر، اور صحابہ کو اس میں ہدایات مل جائیں گی آپ کو۔ تو اس تعلق سے جب بات آئے گی، ابھی مثال کے طور فی الحال آپ دیکھیں فلسطین کے قضیے کو لے کر کے سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں اس میں جو ہے صحیح رہنمائی جو ہونی چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں، چاہے وہ حکمرانوں اور رعایا سے متعلق باتیں ہوں، یا اس میں جو ہے مظلومین کی مدد کرنے سے متعلق ہو، یا اسی طریقے سے جہاد سے متعلق باتیں ہوں، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں، اس تعلق سے آپ دیکھو گے صرف اور صرف عام طور سے ایک جو آپ کو مین اسٹریم میں باتیں ملیں گی وہ صرف جذباتی ملیں گی، اور وہی سب جو ہے
خارجیت زدہ باتیں آپ کو ملیں گی، جذباتی ملیں گی، جس میں جو ہے صرف کاٹ مار۔ ہاں، کیا حقیقی رہنمائی کیا ہے شریعت کے اندر، اس تعلق سے آپ بہت کم لوگوں کو سنیں گے کہ وہ اس تعلق سے بات کرتے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سرسری بات تھی، آ گئی یہاں پر۔ میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کے تعلق سے کہ جو یہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے، ایک تو مشہور ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، بہت ہی مشہور اہل سنہ والجماعہ کا اس میں جو اسٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن جو ہے یہ غیر مخلوق ہے، یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں تو باقاعدہ قرآن کی تعریف میں اس کو باقاعدہ ایڈ کیا گیا، ہاں، کہ صرف کلام اللہ ہی کہنا کافی نہیں ہے، بس بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ وہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ بھائی قرآن کی تعریف میں نہیں، قرآن کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے یہ کہ اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، نازل کردہ اللہ کا یہ کلام ہے، کافی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے یہ لگانا ضروری سمجھا گیا غیر مخلوق۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتیوں نے اس وقت، معتزلہ نے اس وقت یہ چیز جو ہے اس میں فتنہ پھیلایا ہوا تھا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اور حکومتی سطح پر باقاعدہ اس کو مشہور کیا گیا، اور جو لوگ زبردستی اس عقیدے کو لاگو کیا گیا، اور جو نہیں مانتا تھا اس کو باقاعدہ ستاتے تھے، اس کا وظیفہ ختم کر دیتے تھے، اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیتے تھے، اور جو ہے کوڑے مارتے تھے، دنیا بھر کی مطلب سزائیں اس کو دیتے تھے تاکہ اس عقیدے کو مانا جائے۔ یہ بڑے بڑے علماء کو، ائمہ کو وہ لوگ ستاتے تھے اپنے اس عقیدے کو لے کر کے۔ آپ دیکھیں یہ بدعتیوں کی اس طریقے سے جب حکومتی اعتبار سے یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں تو یہ اپنے بدعتی عقائد کو ایسے ہی باقاعدہ نافذ کرتے ہیں۔ آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں افغانستان کے اندر جو طالبانیوں کی حکومت ہے، وہ لوگ اپنے جو باطل عقائد کو کیسے منوا رہے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتا ان کو سزا دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ ہر دور میں ایسا پایا جاتا رہا ہے۔ تو یہ لوگ، امام احمد بن حنبل کتنے بڑے عالم دین تھے اور امام تھے، ان کو بھی جیل میں ڈلوا دیا، لیکن نہیں، وہ لوگ، بہت سارے لوگ تھے، امام احمد بن حنبل تھے، انہیں میں اس بات کو نہیں قبول کرتے تھے کہ وہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، تو مخلوق ہے وہ کہلوانا چاہتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک غلط عقیدہ تھا، اور اس کو بڑے پیمانے پہ باقاعدہ رائج کیا گیا۔ تو کچھ لوگ اس وقت بھی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں سہولت کار ہوتے ہیں، تو اس وقت تو یہ دو اسٹینڈ مضبوط تھا۔ ایک تو بدعتیوں کا تھا جس میں جہمیہ، معتزلہ وغیرہ سب تھے، وہ لوگ کہتے تھے مخلوق ہے، منطق اور فلسفہ اور علم کلام کا سہارا لے کر کے، ٹھیک ہے، اور اس وقت کے جو حکمران تھے ان کو بھی وہ لوگ قائل کرا لیے تھے، ہاں، اپنے جو ہے اس عقیدے کے ذریعے سے، چاہے وہ مامون کے دور سے شروع ہوا، مامون رشید جو کہ ہارون رشید کا لڑکا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا بھائی معتصم باللہ، پھر اس کا بھائی جو ہے واسق باللہ، اور پھر جو ہے متوکل اللہ پہ ختم ہو گیا۔ یہ 3-4 خلفاء جو کافی زمانے تک یہ بدعقیدگی کو بڑے پیمانے پہ، سرکاری پیمانے پہ پھیلایا گیا۔ بہرحال اہل سنہ والجماعہ جو تھے صحیح مسلک پہ تھے، ان کی جیت ہوئی بعد میں، اور ان لوگوں کا زوال ہو گیا۔ لیکن یہ عقیدہ تو باقی ہے، کوئی بھی بدعقیدگی، کوئی بھی بدعت جب پیدا ہو جاتی ہے تو آسانی سے ختم نہیں ہوتی ہے، وہ باقی ہی رہ جاتی، بلکہ وہ بڑے پیمانے پہ پھیل بھی جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت تو یہ دو اسٹینڈ پایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ تو ہیں جیسے بدعتی جو تھے اس وقت، ٹھیک، وہ مضبوط تھے، سرکاری عہدوں پر تھے، اور قاضی اور سارے لوگ وہی ہوتے تھے، تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اس کو پھیلایا،
اور دوسرا جو تھا ظاہر سی بات ہے جو صحیح بات تھی گرچہ کم تھے اہل السنہ والجماعہ اور جو صحیح عقیدہ رکھتے تھے ان کی تعداد کم تھی، اور بعد میں بہرحال ان کو جیت ہوئی اور سرکاری طور پر ان کو جو ہے پرپوز کیا گیا، اور ہے لمبا واقعہ ہے، لیکن جو اہل السنہ جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں کتاب و سنت والے وہ تو بات کریں گے، حکومتوں کے تعلق سے بھی جو صحیح بات ہے وہی بولیں گے، ہاں ان کی یہاں چاپلوسی نہیں چلتی ہے، لیکن یہ عہدہ و منصب بھی نہیں چاہتے ہیں، ہاں یہ تو بدعتیوں کا سیوا ہے کہ جہاں عہدہ پا گئے تو اس کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیے، اور جہاں عہدہ نہیں ملا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ صحیح جو اہل السنہ والجماعہ ہوتے ہیں ان کے یہ سب چلتا ہی نہیں۔ امام محمد اس کی مثال ہے، حکومت کی طرف سے ان کو جو ہے بہت پروٹوکول ملا، لیکن وہ سب اپنے گھر ہی پہ رہنا پسند کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے ہم جیسے لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے ہم ویسے ہی پڑھائیں گے، اپنا جو پیشہ اپنا جو سیوا ہے، آپ کو ضرورت ہوگی تو مجھ سے اپنا جو مجھ سے ہو سکے گا میں مشورہ دوں گا، کروں گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں آؤں وہاں پہ اور جو ہے سرکاری عہدہ قبول کروں اور ساری ذمہ داری وہاں پہ نبھاؤں، وہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن مجھ سے جو مشورہ لینا ہوگا میں دوں گا۔ تو بہرحال متوکل اللہ پڑھا لکھا تھا، تو پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے میں فرق ہوتا ہے، ہاں تو اس نے جو ہے مناظرہ کروایا تھا، امام احمد رحمہ اللہ کی جیت ہوئی تھی، تو اس نے پروٹوکول دیا اور جتنے بدعتی تھے سب کو جو ہے دربار سے بھگا دیا۔ پھر امام احمد سے مشورہ لے کر کے جس کے یہاں بدعقیدگی پائی جاتی تھی، ذرا بھی بدعقیدگی پائی جاتی تھی، جب تک امام احمد کا مشورہ نہیں آ جاتا تھا اس کو کوئی عہدہ نہیں ملتا تھا، تو وہ جس کے یہاں بھی کوئی غلط چیز دیکھتے تھے، اگر جس کے یہاں کوئی بدعت دیکھتے تھے تو منع کر دیتے تھے کہ یہ جہمی ہے، یہ جو ہے رافضی ہے، اور یہ معتزلی ہے، اس کے یہاں یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں یہ گمراہی پائی جاتی تھی۔ آپ اگر بول دیتے کہ اس کے یہاں گمراہی پائی جاتی ہے تو اچھا ابھی لوگ کہتے ہیں کہ چلیے ایک آدھ بدعت پائی گئی، کوئی جو ہے ٹھیک ہے فلاں وحدت الوجود کا قائل ہے اور یا فلاں چلو بدعت، لیکن ایک دو بدعت سے کیا ہوتا ہے؟ ارے اس وقت ایک ہی دو بدعت کی وجہ سے جو ہے اس کو عہدے نہیں ملتے تھے، اس کو جو ہے بولا جاتا تھا کہ اس کے پاس مت بیٹھو یہ بدعتی ہے، ایک ہی وجہ سے ایک ہی بدعت، اگر وہ پرچار کرتا اپنی بدعت کا تو لوگ اس طرح فیصلہ کرتے تھے اور اس وقت جو ہے فتویٰ دیتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دو اسٹینڈ وہاں پہ اس وقت پایا جاتا تھا، ایک بدعتیوں کا جہمی اور جہمیہ کا اور معتزلہ کا، اور دوسرا جو ہے ان لوگوں کا اہل السنہ والجماعہ کا، جس میں سر فہرست امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ وہیں پر جو ہے کچھ سہولت کار بھی تھے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں سہولت کار، کہ وہ چاہتے کہ بدعتیوں کو بھی لے کر کے چلیں اور جو صحیح مسلک اور منہج پر ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلیں۔ یہ بدعت کی سہولت کار اس وقت بھی تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی سہولت کار تھے اس وقت۔ وہ لوگ یہ اس عقیدے کے بارے میں، یہ جو بدعت پھیلائی گئی تھی قرآن مخلوق ہے، ہاں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم صرف اتنا ہی کہیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے، اب ہم آگے بولیں گے ہی نہیں مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تاکہ اس جھنجھٹ سے ہم بچ جائیں۔ بھائی اگر مخلوق کہیں گے ہیں تو جو بدعتی ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے ادھر نہیں ہے، اگر ہم کہیں گے غیر مخلوق ہے تو پھر بدعتی کہیں گے ہماری طرف نہیں، اگر مخلوق کہہ دیں گے تو یہ جو اہل سنہ ہے یہ ہمیں نہیں مانیں گے۔ تو وہ لوگ، ان کو کیا کہا جاتا تھا اس وقت کے جو سہولت کار تھے ان کو واقفہ کہا جاتا تھا، کہ یہ فرقے واقفہ سے اس کا تعلق ہے، ہاں فرقے واقفہ کہا جاتا تھا۔ واقفہ کا مطلب ہوتا ہے توقف اختیار کرتے تھے وہ لوگ، وہ بول دیتے تھے القرآن کلام اللہ ثم توقفہ، وہ کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، کہتے تھے ہم بھائی اتنا کہہ کر کے خاموش ہو جائیں گے، آگے ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ تو باقاعدہ اس وقت کے جو اہل السنہ تھے انہوں نے ان پر بھی بدعتی ہونے کا فیصلہ کیا، حکم لگایا، جی ہاں
کہ یہ جو واقفہ ہے یہ بھی جو ہے باطل فرقہ ہے، یہ بھی واقفہ جو ہے نا یہ بھی بدعتی ہے۔ بھائی کیوں؟ یہ تو عقیدہ نہیں رکھتا تھا، مخلوق یہ تو نہیں کہتے تھے قرآن کو، لیکن ان کو کیوں بدعتی کہا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ بدعتیوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کی سہولت کاری کرتے تھے۔ آپ جائیں لکھ کر کے دیکھیں بھئی واقفہ کسے کہتے، فرقہ واقفہ کیا ہے، ان کا کیا اسٹینڈ تھا اس وقت، تو ان کو بھی بدعتی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ان کے سہولت کار تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کیوں نہیں کہتے ہو؟ جب اہل سنت والجماعت نے اس وقت علماء اہل سنت جو تھے انہوں نے یہ اصول بنایا، اور آپ دیکھیں یہ اہل سنت والجماعت کے اصول رہا ہمیشہ سے آج تک ہے کہ جب جب کوئی بدعت آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی اصطلاح بنا دے تاکہ اس بدعت سے بچا جائے۔ جی ہاں، اب آج جو ہے اگر اہل الحدیث کوئی کہہ رہا اپنے آپ کو یا سلفی کہہ رہا تو یہ بہت ساری جو بدعتیوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا، اور کوئی وجہ نہیں ہے، ان کا کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت اہل سنت نے باقاعدہ یہ اصطلاح جب بنا دیا بھائی کہ قرآن کو آج یہ کہنا ضروری ہے کہ قرآن یہ اللہ کا منزل کلام غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق کہنا ضروری ہے، تو کیوں نہیں کہہ رہے ہو بھائی آپ؟ آج جو ہے مثال کے طور پر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں، اہل حدیث نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ہم صرف مسلمان ہیں۔ ہاں، تو ایسے لوگوں کے بھائی کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ بدعتیوں سے ڈر رہے ہو اسی لیے نا، یا بدعتیوں کی سہولت کاری پائی جا رہی اسی لیے یہ چیز تم انکار کر رہے ہو؟ بھائی جب جانتے ہو کہ اہل حدیث صرف جو ہے قرآن حدیث کو مانتے ہیں اور جو سلف کا منہج ہے، صحابہ کو جو منہج ہے اسی کے مطابق قرآن حدیث کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کے قائل ہیں، اور اسی کو یہ رائج کرنا چاہتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے آج بھی ویسے سمجھا جائے اور عمل کیا جائے۔ دین کے اندر یہی ہے بھائی، دین یہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے دین؟ تو انہی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو آج کیوں نہیں تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہو بھائی؟ کیا مسلمان تو سب تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کون نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ تو بدعتیوں سے امتیاز کے لیے تو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا۔ جب اہل حدیث ایک امتیازی نام، ایک وصفی نام بن گیا ہے بدعتیوں سے بچنے کے لیے، تو کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ تو اگر کوئی کہے کہ میں صرف جو ہے مسلمان ہوں اور مجھے نہیں، یہ دراصل اس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بدعتیوں کا سہولت کار ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایجنڈا لے کر کے آتا ہے، اس لیے وہ اسی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آخر امام احمد بن حنبل کے زمانہ میں جن لوگوں نے یہ اسٹینڈ لیا کہ ہم نہیں کہیں گے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، کیوں نہیں کہو گے بھائی؟ جب اہل سنت نے بدعتیوں سے بچنے کے لیے، بدعتی عقیدہ سے بچنے کے لیے جب یہ اصول بنا دیا کہ یہ کہنا ضروری ہے اور صحیح اپنے آپ میں، جب صحیح ہے بھائی قرآن، وہ بدعتی کہہ رہا ہے مخلوق ہے، تو اب اس کی جگہ پہ مخلوق نہیں ہے تو کہنا ضروری ہے نا۔ تو قرآن جب مخلوق نہیں ہے یہ کہنے میں آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ ہاں، تو ان کو جو ہے واقفہ کہا گیا، یعنی وہ توقف اختیار کرتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، رک جاتے تھے، اللہ کا کلام ہے بس رک جاتے تھے، اس لیے اس کو واقفہ کہتے تھے اس جماعت کو۔ تو اس وقت کے وہ سہولت کار تھے، آج بھی ایسے بدعتیوں کے سہولت کار پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو وہ ایک تیسرا فرقہ تھا، تو اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن تھے ایسے لوگ۔ آج بھی سہولت کاروں کو کون پوچھتا ہے؟ ادھر بھی یہ ٹھکرائے جاتے ہیں، ادھر بھی یہ دھتکارے جاتے ہیں، ادھر بھی دھتکارے جاتے ہیں۔ تو واقفہ کا اس وقت کوئی شمار نہیں ہوتا تھا، انہیں کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا، لیکن تھے، ادھر بھی رہتے تھے ادھر بھی رہتے تھے، ان کی عزت، ادھر بھی عزت نہیں ہوتی تھی ادھر بھی عزت نہیں۔ بدعتیوں کی یہاں بھی ایسے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی ہے، سمجھ لیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے سہولت کاروں کا معاملہ اسی ہوتا ہے، ادھر بھی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، وقتی طور پر تو کریں گے عزت، لیکن ظاہر سی بات ہے جب اہل سنت کی بات کرنے لگیں گے، سلفیوں کی بات کرنے لگیں گے تو ادھر بھی مارے جاتے ہیں، اور جب بدعتیوں کی بات کرتے ہیں تو ادھر مارے جاتے ہیں، اسی لیے ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ واقفہ تھے، یہ تیسرا موقف تھا اور تیسری جماعت تھی، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اصل دو ہی تھا، ایک بدعتیوں کا تھا، ایک اسٹینڈ تھا، اور یہ زیادہ مضبوط تھا، سرکاری اعتبار سے زیادہ رائج ہوا، اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا۔ ہاں، کیونکہ بھائی ان لوگوں کی
اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا. اہل السنہ والجماعہ کم تھے، کمزور تھے، لیکن بعد میں ظاہر سی بات ہے بات تو انہیں کی صحیح تھی اور اسی لیے یہی لوگ غالب رہے. اچھا، اس وقت یہاں جو مسئلہ ہے کہ ایک بات بدعتیوں نے یہ بھی جو ہے چھیڑ دی، لفظی بالقرآنی مخلوقن، کہ ٹھیک ہم پورے قرآن کو تو مخلوق نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ ہم جو بولتے ہیں یعنی ہم جو تلاوت کرتے ہیں یہ مخلوق ہے. ہاں، اس طریقے سے یہ لوگ شبہے میں ڈالنا شروع کر دیے. مطلوع جسے کہتے ہیں، مطلوع کلام، تلاوت ایک ہے تلاوت کرنا، اور ایک کلام مطلوع. ایک ہوتا ہے لکھنا اور ایک ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز جس کو مکتوب کہتے ہیں. تو کتابت اور مکتوب اور تلاوت اور مطلوب، تو یہ چیزیں، اور اسی طریقے سے حفظ اور محفوظ. تو لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے والے بھی پیدا ہو گئے اس وقت کچھ لوگ. جی ہاں، کرابیسی کر کے یہ بدعتی تھا، اسی نے یہ کنفیوژن لوگوں کے اندر پیدا کیا. تو یہ کنفیوژن بھی پیدا کرنے والے تھے کچھ لوگ. آپ دیکھیں گے ہر زمانے میں کنفیوژن بھی پیدا کرنے والے رہتے ہیں. آج بھی بہت سارے کنفیوژن میں ڈالنے رہے کچھ لوگ ہوتے ہیں. آدمی جو ہے صحیح بدعتی اپنا جو ہے کچھ بھی بولے گا، لکھے گا. آج کی بات میں کر رہا ہوں، سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے اہل السنہ والجماعہ کے خلاف، سلفیوں کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف مضامین آئیں گے، لوگ پوسٹ لکھیں گے اور لوگ تحریریں لکھیں گے. تو یہ جو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں نا سرفری قسم کے لوگ، یہ لوگ اس وقت نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی سلفی عالم نے، جی ہاں، اگر کسی سلفی عالم نے، کسی اہل حدیث عالم نے اگر جو اس کا جواب دے دیا اور اس کے بھی خلاف لکھ دیا، تب یہ لوگ آئیں گے کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے. تو ایسے کنفیوژن والے آج بھی ہاں موجود ہیں. وہ لوگ آئیں گے، کیا کریں گے، دونوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ادھر جو اس نے اہل حدیثوں کے خلاف، سلفیوں کے خلاف جو بڑا مضمون لکھا ہے نا، اس کی لیپا پوتی کریں گے. اس کو جو ہے 100% آپ نکار نہیں سکتے ہیں، اس میں کچھ سچائی ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے پورا جو ہے حقیقت ایک ہی طرف ہے، ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہے، ایسا ویسا ہونا دنیا بھر کی. یہ کنفیوژن میں ڈالنے والے اس وقت بھی تھے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک چوتھا بھی فرقہ تھا، لیکن یہ بھی، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. کنفیوژن میں ڈالنے والے، شیطانی وسوسہ دینے والے ہر دور میں رہتے ہیں، اور یہ انفرادی طور پر ہوتے ہیں، یہ کوئی فرقہ اور جماعت کی شکل میں نہیں ہوتے ہیں. لیکن کنفیوژن میں ڈالنے والے، وسوسہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جو ہے کوئی پوسٹ کیے، کوئی تحریر آپ نے لکھ دی، کتاب و سنت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی بدعتی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، کسی بدعتی کے خلاف ہے. اب اس میں کوئی کنفیوژن والا آئے گا اور تبصرہ مارے گا کہ ہاں وہ فلاں بھی ایسا کہہ رہے تھے، ان کی بات بھی نکاری نہیں جا سکتی ہے. تو آدمی کیا ہے، سن کر کے کنفیوژن پیدا ہوگا کہ ہاں اس کی بھی بات صحیح ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے کنفیوژن میں ڈالنے والے بھی لوگ تھے اس وقت بھی، کہ ہم جو ٹھیک ہے قرآن پورے طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ مخلوق ہے، غلط ہے یہ معتزلہ جو بولتے ہیں، جہمیہ جو بولتے ہیں. لیکن جو ہم جو تلاوت کر رہے ہیں وہ جو ہے کیا ہے، مخلوق ہے. ہم جو لکھ رہے ہیں وہ مخلوق ہے. تو لفظی بالقرآن مخلوق، تلاوت کرنا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے تو کہتے ہیں کہ دیکھیے لفظی بالقرآنی مخلوقون وغیرہ کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں ٹھیک ہے آدمی کنفیوژن میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ذو معنی ہے، یہ مشکوک الفاظ ہیں. ایسے معنی کا ایسے بھی اہل السنہ والجماعہ کی یہ طریقہ ہے اس تعلق سے کہ اگر ایسا کوئی کہے تو اس سے بھی دور رہو، کیونکہ یہ بدعتیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ کنفیوژن میں ڈالنے والے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تحقیق کیا، اسے پوچھا جائے گا بھائی تیرا مراد کیا اسے، یہ جو لفظی بالقرآن مخلوقن کہہ رہا ہے، کیونکہ لفظ جو ہے نا یہ مصدر ہے، اور مصدر کے اندر دونوں احتمال ہوتا ہے. ایک تو بھائی آدمی جو تلاوت کر رہا ہے تو نفس تلاوت کرنا یہ تو انسان کا عمل ہے، تو یہ تو مخلوق ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور جو ہے مصدر سے جو وہ مطلوب بھی مراد ہو سکتا ہے، جو تلاوت کیا جا رہا ہے،
جو کلام تلاوت کیا جا رہا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تو اگر مطلوع کو مراد لے رہا ہے تو غلط ہے. تو مطلوع تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو غیر مخلوق ہے. تو اس سے پوچھا جائے گا تو کون جائے گا تحقیق کرنے؟ بھائی کوئی اگر کہہ رہا ہے تو بھائی تحقیق کرنے کی بھی تم کیا مراد لے رہے ہو. اگر یہ مراد لے رہے ہو تو غلط ہے تمہارا کہنا، اور یہ مراد لے رہے ہو تو صحیح ہے کہنا. تو اسی لیے جو ہے ایسے کنفیوژن والے، ایسے مشکوک الفاظ سے بچنے کی تلقین کی ہے سلف نے. ٹھیک ہے. ہاں، اس کو جو 100% نکارا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ لفظی بالقرآن مخلوقن کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا دونوں احتمال ہے. یہ بھی احتمال ہے کہ بھائی وہ جو ہے لفظ تلاوت، نفس تلاوت کو مراد لے رہا ہو. تو نفس تلاوت یہ تو انسان کا اپنا عمل ہے، تو وہ تو مخلوق ہے. جیسے کہ آدمی جو ہے قرآن مصحف ہے، اس کے اندر جو کتابت ہے، لکھنا، تو لکھنا جو ہے لکھنا اور اسی طریقے سے سیاہی وغیرہ، اوراق وغیرہ اور لکھنا اس کا ہاتھ سے، تو یہ سب تو مخلوق ہے. لیکن مکتوب جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے. تو ایسے ہی حفظ ہے، آدمی یاد کر رہا ہے تو یاد کرنا، یہ جو عمل ہے یاد کرنے کا، میمورائز کرنے کا، یہ تو مخلوق ہے. لیکن جو چیز یاد کیا ہے محفوظ، وہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں دونوں احتمال ہے. اس لیے اس طرح کی بات جو لوگ کرتے ہیں یہ دراصل لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں. تو کنفیوژن والے کو بھی نکار دیا علماء اہل سنت نے. اور جو لوگ سہولت کاری کرتے ہیں اور توقع اختیار کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے صرف اتنا ہی کہیں گے اللہ کا کلام ہے، بس مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، تو ان کو بھی سلف نے کیا کر دیا؟ نکار دیا، اور کہا کہ بھائی ایسے ہمیں سہولت کار بھی نہیں چاہیے اور کنفیوژن میں ڈالنے والے بھی لوگ ہمیں نہیں چاہیے. صاف صاف کہو قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. سیدھا سیدھا اللہ کا منزل کلام ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے. نہ جو ہے توقف کرنے کی ضرورت ہے، سہولت کاری کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کنفیوژن میں ڈالنے کی بات بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کنفیوژن میں ڈالو ادھر ادھر کے الفاظ بول کر کے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک تو بدعتیوں کا صاف اسٹینڈ ہے، جاؤ ان کی طرح سے بولو صاف صاف کہ قرآن مخلوق ہے، پھر بدعتی ہو جاؤ. یا تو صاف صاف بولو اور اپنا نام جو ہے بدعتیوں میں لکھا لو، یا جو ہے آپ صاف صاف بولو کہ قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے اور اپنا نام اہل السنہ والجماعہ میں لکھا لو. تو یہ جو ہے مسئلہ تھا. انشاءاللہ جو ہے اسی پر میں اپنی بات اب ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.